میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم جی فرمایا بیٹا ہوگا، ولی ہوگا، بے شک اور شان کیا ہوگی؟ و محبوبی و محبوب اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ بے شک اب جسے اللہ پسند فرما لے، جسے نبی پسند فرما لے، تو سمجھو اس سے زیادہ قسمت کا دھنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جسے اللہ نے پسند کر لیا، جسے نبی نے پسند کر لیا، اب اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چلتے پھرتے کسی غریب پہ نظر ڈال دے تو اس کو پل بھر میں امیر بنا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے نا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے لوگوں کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان، اس میں ایک جگہ ہے فیصل آباد، اس کے قریب ایک اسٹیشن ہے عبدالحکیم نام سے، اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے، ان کے نام پر اس اسٹیشن کا نام رکھا گیا عبدالحکیم اسٹیشن۔ اللہ اکبر! کام کیا؟ کپڑے رنگتے، دن میں یہ جو کپڑے رنگتے ہیں، کلر چلاتے کپڑوں پہ، رنگ ریز تھے، دن میں کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے اور رات کو اللہ کی عبادت کر کے اپنے دل پیش کے نبی کا رنگ چڑھاتے۔ دن میں کام، رات کو اللہ کی عبادت، دن میں مزدوری، رات میں اللہ کی بندگی، دن میں رزق کی تلاش، رات کو اللہ کی رضا کی تلاش، رات رات بھر عبادت کرتے، دن میں کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے۔ آ گئی ایک غیر مسلم عورت، ایک غیر مسلمہ، فرمایا بابا یہ میرے کپڑے ہیں میرے بچوں کے، فلاں تاریخ میں میرے بیٹے کی شادی ہے، اس پہ رنگ کر دو۔ اللہ کے ولی نے فرمایا سنو بیٹا، آ جانا شادی سے ایک دن پہلے اور اپنے کپڑے لے جانا، ہم تمہارے کپڑوں پر رنگ چڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر! لوگوں جس پر مدینے والے کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، اس پر پھر کوئی رنگ کام نہیں کرتا ہے۔ جس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا، پھر دولت کا، شہرت کا، تخت و تاج کا کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا۔ فرمایا بیٹی رکھ دے کپڑے، شادی سے ایک دن پہلے آ جانا، کپڑے لے جانا۔ وقت گزرا، اب وہ دن آ گیا، تاریخ آ گئی، عورت آئی اور آ کر کے کہا بابا کہاں ہیں میرے کپڑے؟ اللہ کے ولی کام کر رہے تھے، بارش پڑ گئی، بارش، اور آپ جانتے ہیں بارش میں جو کچا مکان ہوتا ہے مٹی والا وہ چونے لگتا ہے۔ اللہ کے ولی کا مٹی کا مکان تھا، چھت گر گئی بیچ میں سے، پانی زمین پہ گرنے لگا، گھر میں کیچڑ ہو گئی۔ اللہ کے ولی اپنی چھت پر مٹی لگانے کے لیے گارا تیار کر رہے تھے۔ کیا؟ گارا، مٹی میں پانی ڈال کر جس کو تیار کرتے ہیں اس کو گارا ہی بولتے ہیں نا، وہ گارا اللہ کے ولی تیار کر رہے تھے مٹی کا کہ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ لگائیں گے، چھت تیار کر دیں گے، کام کر رہے تھے۔ آ گئی غیر مسلم وہی عورت، بابا میرے کپڑے دے دو۔ اللہ کے ولی نے چہرہ دیکھا، فرمایا بیٹی غلطی ہو گئی، میں تیرے کپڑوں کو نہ رنگ سکا، بارش پڑ گئی، چھت گر گئی، اب میں کام کر رہا ہوں، اپنی چھت کی حفاظت کر لوں، اس کے بعد تمہارے کپڑوں پر رنگ چڑھا دوں گا۔ غیر مسلم عورت غصے میں آئی اور بولی تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے میری ناک کٹوا دی، کل میرے بچے کی شادی، کیا پہناؤں گی میں اپنے بچے کو، کیا پہنے گا میرا بیٹا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کے ولی فوراً جلال میں آ جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے بیٹی زبان کو لگام دے دے، اس لیے کہ اللہ کا ولی کسی کو برباد نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے لوگوں کو آباد کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کرتا ہے برباد نہیں کرتا، آباد کرتا ہے۔ فرمایا سن، اگر تیری ناک کٹتی ہے تو لا کپڑے، اندر سے اٹھا گٹھری، جلال میں آ گئے، اندر سے گٹھری اٹھوائی، اللہ اکبر، اندر سے گٹھری آ گئی، فرمایا نکال کپڑا، کیا کام کر رہے تھے؟ کیچڑ بنا رہے تھے، فرمایا لا کپڑا دے، جلال میں آ کر کے لڑکی نے کپڑا دیا، اللہ اکبر۔ اللہ والے فرماتے ہیں بتا اس کپڑے پہ کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ غیر مسلمہ نے کہا بابا اس پہ لال رنگ چڑھا دو۔ اللہ کے ولی نے کپڑا لیا، کیچڑ میں ڈال دیا، اپنے پیروں سے کچلا اور کچلنے کے بعد فرمایا بیٹی سچ میں لال رنگ چڑھانا ہے؟ فرمایا ہاں لال رنگ چڑھا دو۔ میرے دوستو جب کپڑا ڈالا تھا تو کالا تھا
اور جب کیچڑ سے نکالا تو اس کپڑے کے اوپر رنگ لال چڑھ چکا تھا. سبحان اللہ. لال رنگ چڑھا دیا. فرمایا بیٹی یہ لے دوسرا کپڑا دے. فرمایا بیٹی اس پہ کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ فرمایا بابا اس پہ کالا چڑھا دو. کپڑا لیا کیچڑ میں ڈال دیا, نکال کر کے دے دیا. لے بیٹی اس پہ کالا چڑھا دیا, اس پہ لال چڑھا دیا, اس پہ پیلا چڑھا دیا, اس پہ ہرا چڑھا دیا. کلر پہ کلر بدلتے گئے. کیچڑ میں کپڑا ڈالتے رنگ بدل جاتا. کیچڑ میں کپڑا ڈالتے کپڑا لال ہو جاتا. کپڑا کیچڑ میں ڈالتے کپڑا پیلا ہو جاتا. جب سارے کپڑوں پہ رنگ چڑھ گیا آخری کپڑا بچا. اللہ کے ولی فرماتے ہیں بیٹی جلدی کر مجھے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے ولی سے غیر مسلمان نے کہا بابا اب کپڑوں پہ رنگ مت چلا دے, اب میرے دل پہ مدینے والے کا رنگ چلا دے, اب مصطفیٰ کا رنگ چلا دے. او بابا اب مجھے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے. اس لیے کہ جب تیری ایسی شان ہے تو مدینے والے کی کیا شان ہوگی. جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے حوثیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ اکبر. فرمایا بابا اب رنگ مت چڑھا, میرے دل پہ مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. اے واہ, پڑھوا دیا کلمہ. اب سنیے غور سے, بس 10 منٹ کی تقریر میری رہ گئی. فرمایا بابا اب میرے دل پر مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. کلمہ پڑھا دیا, عورت کو بھیج دیا, دروازے تک پہنچی, پلٹ کر کے آ گئی. چھوڑ دو جیسا ہو رہا ویسی ہونے دو. واپس آ گئی پلٹ کر کے. جب پلٹ کر کے واپس آئی تو فرمایا اللہ والے تو نے میرے دل پہ تو رنگ چڑھا دیا, میں چاہتی ہوں میرے بیٹوں پر بھی مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی فرماتے ہیں, عبد الحکیم فرماتے ہیں او بیٹی اتنی بھی جلدی کیا ہے, تو صرف بیٹوں کو کہتی ہے میں نے سوچ رکھا ہے کہ تیرے بیٹے کی برات میں جتنے براتی ہوں سب پہ مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا جائے, سب پہ مصطفیٰ کی محبت کا رنگ چڑھا دیا جائے. بیٹی ایسا کرنا جب تیرے گھر سے بارات چلے تو براتیوں سے کہنا اسی دروازے سے نکلے, اسی راستے سے نکلے. اب برات کا وقت آیا, عورت نے کہہ دیا بچوں اسی راستے سے نکلنا ہے جس راستے پر عبد الحکیم کا گھر ہے, جس راستے پر رنگ ریز کا گھر ہے. اب اسی راستے سے برات نکلی. اب لوگ نعرہ لگا رہے تھے جے گرو جے گرو جے گرو جے گرو. اللہ کے ولی جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کے بولے اور کیا کہتا ہے, جے گرو مت بول اللہ بول, اللہ اللہ بول, اللہ. اللہ کے ولی نے اتنا کہا پہلے آدمی سے لے کر کے آخری آدمی تک پوری برات ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. اس لیے سنی بولا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. زندہ باد, اے واہ واہ, تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیر دیکھی, واہ, یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. بہت اچھا.